یہ مت لگاؤ۔ بیوٹیشین نے سرخ لپسٹک اس کے چہرے کی طرف بڑھائی تو میرو نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے منع کر دیا۔ آنکھ میں آئے آنسو کو چھپانے کے لیے وہ بے ساختہ اپنا رخ موڑ گئی۔ بیوٹیشین نے حیرت سے اس دلہن کو دیکھا۔ پہلے تو وہ اس کے نکاح کے جوڑے کو دیکھ کر ہی حیران تھی۔ جوڑا کامدار ضرور تھا مگر سفید رنگ کا تھا۔ بھلا اپنی شادی کے دن سفید رنگ کا جوڑا کون پہنتا ہے؟ آج کل کی لڑکیاں اور ان کے فیشن بنا۔ بیوٹیشین نے سر جھٹکتے ہوئے اپنا سامان واپس رکھنا شروع کر دیا۔ جتنے میک اپ کی میرو نے اسے اجازت دی تھی اتنا وہ کر ہی چکی تھی۔ آنکھوں میں کاجل، گالوں پر ہلکی سی سرخی اور لپسٹک کے نام پر تو اس نے کچھ بھی لگوانے سے انکار کر دیا۔ کیا آپ اپنی شادی سے خوش نہیں ہیں؟ بیوٹیشین نے سامان سمیٹ کر نکلنا چاہا تو میرو کے تاثرات دیکھ کر وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ میرو کا دل جیسے کسی بھاری سل تلے کچل دیا ہو۔ نہیں، تمہیں ایسا کس نے کہا؟ میں تو بہت خوش ہوں۔ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس سے نگاہیں چراتے ہوئے میرو نے کہا۔ بیوٹیشین اس کا دوپٹہ سیٹ کر چکی تھی۔ مولوی صاحب کے آنے کا وقت ہو رہا تھا اور اسی لیے وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اچانک ہی زوردار ہوا سے میرو کے کمرے کی کھڑکی کا ایک پٹ کھل گیا۔ تیز ہوا اندر آئی تو میرو نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا۔ کھڑکی کے باہر آسمان پر چمکتا ہوا 14ویں کا چاند نظر آ رہا تھا۔ میرو چند لمحے تک اسے دیکھتی گئی۔ بلا شبہ اس نے میک اپ نہیں کروایا تھا، جوڑے کا رنگ بھی سفید تھا، لیکن دلہن کے روپ میں اس کا حسن غضب ڈھا رہا تھا۔ چہرے پر پھیلی افسردگی نے اسے ایک الوہی روپ دے رکھا تھا۔ بھاری لہنگے کو دونوں ہاتھوں سے اٹھائے باریک ہیل پر چلتی وہ کھڑکی تک آئی اور اس نے بند کرنے کے لیے پٹ کو گھمایا اور اسی لمحے وہ چونک گئی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی حویلی کے عقبی سمت میں کھلتی تھی، جہاں دور دور تک بابا جان کی فصلیں نظر آتی تھی۔ ان فصلوں کے درمیان میں کوئی کھڑا تھا، مزہمل اداس۔ اتنی دور سے بھی دیکھ کر میرو کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے چہرے پر شکست چھائی ہے۔ یقیناً اس کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوں گے، کیونکہ جس طرح ٹکٹکی باندھ کر وہ میرو کی کھڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا، میرو کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ کھڑکی کے پٹ پر رکھا اس کا ہاتھ کپ کپ آیا مگر اس نے زور سے کھڑکی بند کر دی۔ منظر ہٹ گیا۔ کھیتوں کے درمیان میں کھڑے اصلان شاہ کا وجود میرو کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ کھڑکی کو بند کرتے ہی وہ پلٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میز پر رکھا اس کا موبائل بجنے لگا تو آنسو کو پیتی وہ میز تک چلی آئی۔ میرا یقین کرو میرو، اگر تم نے آج یہ نکاح کیا تو میں خود کو گولی مار لوں گا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انکار کر دو، میرے ساتھ بھاگ چلو۔ بڑوں کی یہ دشمنی ہم دونوں کی خوشیوں کو نگل لے گی۔ ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے جہاں ان میں سے کوئی ہم تک نہ پہنچ پائے۔ پلیز میرا فون اٹھاؤ۔ اصلان شاہ کا میسج موبائل کی اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ میرو کے ہاتھ میں موبائل کپ کپانے لگا۔ محبت اس سے بس ایک فیصلے کے فاصلے پر تھی، لیکن درمیان میں باپ کی انا تھی۔ باپ کی ضد اور والدین کا مان تھا جسے وہ چاہ کر بھی پار نہیں کر سکتی تھی۔ دروازہ کھلا اور اماں جان اندر داخل ہوئیں۔ بیٹھ جاؤ میرو، مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر دراز میں ڈال دیا۔ کتنا کہا تھا کہ شادی کے دن کوئی لڑکی سفید لباس نہیں پہنتی، لیکن تمہاری ضد، اب سر پر یہ سرخ دوپٹہ لے لو ورنہ تمہارے بابا جان 100 سوال کریں گے۔ اماں جان نے اسے ڈانٹتے ہوئے بیڈ پر بٹھایا اور سر پر سرخ رنگ کا گھونگھٹ اڑا دیا۔ مولوی صاحب اندر آئے۔ نکاح نامہ میرو کے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا وہی سوال دہرایا جسے سنتے ہی میرو جی جان سے لرز گئی تھی۔ مولوی صاحب نے اپنا سوال ایک دفعہ پھر دہرایا۔ میرو نے جواب دینے کے لیے لب کھولے اور عین اسی لمحے دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھول کر 2 گن مین اندر داخل ہوئے۔ کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، جو جہاں ہے وہیں بیٹھا رہے گا۔ گن مین نے اندر داخل ہوتے ہی بندوق کا نشانہ ارتضیٰ خان پر رکھا، جو ساکت کھڑے رہ گئے۔ تم لوگوں کی اتنی جرأت! جانتے نہیں ہو کہ اس وقت کس کی حویلی میں گھسے ہو؟ تم کس کے آدمی ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میری بیٹی سے دور رہنا، ارتضیٰ خان نے غرا کر کہا، مگر گن مین تو جیسے گونگے اور بہرے تھے۔ ایک گن مین انہیں اپنی بندوق کے نشانے پر لیے کھڑا تھا اور دوسرے نے اماں جان کی کنپٹی پر بندوق رکھی تھی۔ پردے کی وجہ سے ارتضیٰ خان کمرے کے اندر اپنے سیکیورٹی گارڈز
لے کر ہی نہیں آئے تھے اور یہی ان کی غلطی تھی۔ تبھی کمرے کے کھلے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا۔ اس کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو کمرے میں پھیلی تو میرو نے بے ساختہ سر پر اڑا ہوا دوپٹہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اپنی تمام تر وجاہتوں کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی اور سیاہ رنگ کے کرتے کی آستینیں اس نے ہمیشہ کی طرح فولڈ کر رکھی تھی۔ ہاتھوں میں لاپرواہی سے پکڑی ہوئی گن اور آنکھوں میں اترا ہوا خون، وہ اس وقت کسی کی بھی جان لے سکتا تھا۔ تمہاری اتنی جرأت کیسے ہوئی میری حویلی کے اندر گھسنے کی؟ اور کل کے چھوکرے، تجھے پتہ نہیں کہ تو اس وقت کہاں پر کھڑا ہے؟ میری بیٹی کی شادی خراب کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ ارتضیٰ خان اسے دیکھتے ہی گرجے تھے، لیکن اس نے صرف ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی۔ میرو کا نکاح ضرور ہوگا، میں نکاح میں شرکت کرنے کے لیے ہی تو آیا ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ نکاح مجھ سے ہوگا، نہ کہ اسے نام کے مرد وارث شاہ سے۔ چل مولوی، نکاح پڑھوا، اور خبردار جو زیادہ دیر لگائی تو اس بندوق میں موجود ساری گولیاں میں تیری کھوپڑی میں اتار دوں گا۔ اصلان شاہ نے میرو کے عین برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ تو جیسے سن سی رہ گئی۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے مڑ کر اصلان شاہ کو دیکھا۔ کیا یہ سب کچھ اتنا آسان تھا؟ دشمنوں کے نرغے میں گرا وہ کتنی آسانی سے اپنی محبت کو پال لینے کی باتیں کر رہا تھا۔ میرو نے ایک بے یقین نگاہ اس پر ڈالی۔ نکل جا میری حویلی سے، خبردار جو میری بیٹی کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو۔ ارتضیٰ خان نے ایک دفعہ پھر گرجنے کے لہجے میں کہا، لیکن اب کی بار اصلان شاہ کے اشارے پر گن مین نے پستول کا دباؤ ان کی کن پٹی پر بڑھا دیا تھا۔ مجبوراً وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ نکاح پڑھائیں، یا پھر میں آپ کو جان سے مار کر کسی اور مولوی کا بندوبست کر لوں؟ شاہ نے پتھریلے لہجے میں مولوی کی طرف مڑ کر کہا تو وہ جیسے مشینی انداز میں نکاح کے کلمات دہرانے لگا۔ مہرماں بنت ارتضیٰ خان، کیا آپ کو یہ نکاح اصلان شاہ کے ساتھ بعوض حق مہر 2 کروڑ روپے سکہ رائج الوقت قبول ہے؟ مولوی صاحب نے نکاح نامے پر لکھے الفاظ میں سے صرف نام تبدیل کیا تھا۔ میرو کا تو وہ حال تھا گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہ۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ پر اصلان شاہ نے ہاتھ رکھا ہے۔ نرم گرفت محسوس کرتے ہی وہ چونک کر اس کی جانب مڑی۔ قبول ہے کہو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس کے الفاظ میں عجیب سی دھمکی پوشیدہ تھی۔ میرو نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، میرے بابا کی حویلی سے نکل جاؤ، تم نہیں جانتے وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، میرے لیے میرے والدین کی محبت زیادہ ضروری ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ اصلان نے اس کی آنکھوں میں سختی سے دیکھتے ہوئے اپنا سوال دہرایا۔ مولوی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ جواب دو، ورنہ میں ابھی بندوق کی ساری گولیاں تمہارے باپ کے سر میں اتار دوں گا، اور یاد رکھنا جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ میرو کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئی۔ یہ کیسی زبردستی تھی؟ اور زبردستی کرنے والا بھی وہ شخص تھا جس سے اسے اس چیز کی ذرا بھی امید نہ تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے قبول ہے نکل گیا۔ اصلان شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ میرو کے سامنے رکھا۔ دستخط کیجیے۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ اصلان نے نکاح نامے پر دستخط کیے تو بندوقیں لیے کھڑے گن مین نے اونچی آواز میں اسے مبارکباد دی، اور تبھی ہر کسی کی پرواہ کیے بغیر ارتضیٰ خان جیسے اصلان شاہ پر ٹوٹ ہی پڑا تھا۔ میں تجھے جان سے مار دوں گا، تیری جرت کیسے ہوئی میری بیٹی سے زبردستی نکاح کرنے کی؟ اسے دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئے وہ زمین پر گرانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اصلان شاہ پہاڑ کی سی مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ پر جمع تھا۔ صرف میرو ہی تھی جو گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابا جان چھوڑ دیں اسے، ورنہ یہ لوگ آپ کو گولی مار دیں گے۔ جاؤ یہاں سے اصلان، اپنی شکل لے کر کبھی میرے سامنے مت آنا۔ وہ زور سے چلائی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور ماں باپ کی بے بسی اور اصلان کا رویہ اسے گھائل کیے دے رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ضرور جاؤں گا یہاں سے، جانے کے لیے تو آیا تھا میں یہاں پر، لیکن تمہیں ساتھ لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ چلو میرے ساتھ۔ اس نے میرو کا ہاتھ پکڑا تو وہ ایک دم زور سے چلائی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں اپنے والدین کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ مگر وہ اس کی ایک بھی سنے بغیر اسے کھینچتا ہوا دروازے تک لے آیا۔
अब तुम मेरी मनकूहा हो और जहाँ मैं जाऊँगा तुम वहीं जाओगी, इसीलिए दोबारा मुँह से आवाज़ मत निकालना। जेब से रुमाल निकालते उसने मीरू की नाक पर रखा। उसने बेयकीनी से अजलान को देखा। क्या वो उसके साथ ये सब भी कर सकता था? और तभी उसके कानों में एक चीख पड़ी। गनमैन ने पिस्तौल का बट जोर से इर्तज़ा खान के सर पर मारा। बेहोश होने से पहले मीरू ने एक नफ़रत भरी निगाह अजलान शाह की तरफ उछाली। वो उसे उसके अलावा हर तरह की उम्मीद रख सकती थी। मीरू का जहन तारीकी में डूब चुका था और गाड़ी अंधेरी रात में तेज़ी से आगे बढ़ती चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा अजलान बार बार मुड़कर उसे देख लेता। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी और आंखों में फ़िक्र। आखिरकार उसने अपनी महबूबा को हासिल कर लिया था, ज़माने भर की टक्कर लेकर। लेकिन उसे ये पता था कि ये टक्कर लेना इतना आसान ना था। मीरू के ख़ानदान वालों को तो वो धोखा देकर उसे वहाँ से निकाल लाया था, लेकिन अब वो अपने ख़ानदान वालों का क्या करेगा, जो दुश्मन की बेटी को अपने घर में देखते ही भर जाएंगे। शायद बाबा जान मुझे मेरी बहादुरी पर दाद दे और मीरू को अपनी बहू के तौर पर कबूल कर लेंगे। अजलान ने हवेली के सामने गाड़ी रोकते हुए सोचा। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी मीरू को थोड़ा थोड़ा होश आ चुका था। कहाँ ले आए हो मुझे? उसने चकराते सर को थमाते हुए सवाल किया। मगर वो जो गाड़ी से निकलकर आसमान का जायज़ा ले रहा था, वो काले स्याह बादलों से ढका हुआ था। और तभी उसकी निगाह हवेली के खुले दरवाजे से बाहर निकलते मीरान शाह पर पड़ी। बाबा जान आप? खून जैसे अजलान शाह की रगों में जमने लगा। वो जितना भी मजबूत सही, लेकिन अपने बाप को सामने आते देखकर एक दफ़ा तो खुद उसका भी दिल ठहर सा गया था। क्या करेंगे वो जब उन्हें पता चलेगा कि वो दुश्मन की बेटी को अपनी बीवी बनाकर उस हवेली में ले आया है? कौन है गाड़ी में? रात के इस पर कहाँ से वापस आ रहे हो? शेरदिल बता रहा था कि तुम इर्तज़ा खान की हवेली गए थे, वो भी गनमैन लेकर। अफसोस होता है कि अब तो मुझसे छुपाकर भी काम करने लगोगे। कहीं दुश्मनों से हाथ तो नहीं मिला लिया? तंज़े अंदाज में बात करते उन्होंने गाड़ी की पिछली सीट पर झांका, जहाँ मीरू अब उठकर बैठ चुकी थी। उसका सरदार दुपट्टा सर से ढलक चुका था। रेशमी बाल जूड़े से खुलकर अब शानों पर बिखरे हुए थे। माथे की बिंदिया तो कहीं रास्ते में ही गिर गई। मीरू पर निगाह पड़ते ही मीरान शाह एक लम्हे के लिए साकित रह गए। ये तो इर्तज़ा की बेटी है, तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? अचानक उनकी आंखों में इश्तियाक जाग उठा। वाह, कमाल कर दिया अजलान। मेरे बेटे, मेरी परसों दुश्मनी को आज तुमने पाए तकमील तक पहुँचा दिया। दुश्मन की बेटी को अगवा करके ले आए हो। मेरे खुदा, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरा बेटा इस कदर काबिल निकलेगा। तुमने तो मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। इर्तज़ा की बेटी? यकीन नहीं आता कि 7 पहरों में से निकाल कर तुम इसे कैसे ले आए। अब मज़ा आएगा। अब मैं परसों पुरानी दुश्मनी का जब मज़ा चखाऊंगा इसे। इर्तज़ा की इस लाडो प्यारी बेटी को हवेली की राहदारियों में मैंने नाक घसीटा तो मेरा नाम भी मीरान शाह नहीं। निकालो इसे बाहर, उन्होंने हुक्मी अंदाज में कहा। लेकिन उसके साथ खड़ा अजलान शाह जैसे उनकी बात पर साकित रह गया। रुक जाएं बाबा जान, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं इसे अगवा करके नहीं लाया, बल्कि मैंने इसे निकाह किया है। ये बीवी है मेरी और मेरी इजाज़त के बगैर कोई इसे हाथ भी नहीं लगा सकता। वो यकदम गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसका लहजा मजबूत था। मीरान शाह ने ठटक कर उसे देखा। क्या बकवास कर रहे हो? किससे निकाह कर लिया है तुमने? इस लड़की से? दुश्मन की बेटी से? होश ठिकाने में तो हैं तुम्हारे? मीरान शाह की आवाज़ गरजी तो जो अब तक हैरान खड़ा था यकदम उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला, जी हाँ बाबा, इस गाड़ी में मौजूद लड़की इर्तज़ा खान की बेटी नहीं, ये मेरी बीवी है मेहरमा अजलान शाह, और अब से आप इसके बारे में कोई गलत बात नहीं करेंगे। वो दो टोक अंदाज में बोल रहा था। मीरान शाह बेयकीन निगाहों से अपने जवान बेटे को देखने लगे, जो सिर्फ एक लड़की की खातिल बदल रहा था। तुम जानते नहीं हो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मैं दुश्मनी के मामले में तो बहुत पक्का हूँ बेटा, तो मैं छोड़ दूंगा, मगर दुश्मनी नहीं। या तो इस लड़की को मेरे हवाले करो या तो खुद भी उसके साथ जाकर खड़े हो जाओ। आज से तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो जाओगे। उनके अंदाज में वाज़ेह धमकी थी। अजलान शाह एक लम्हे के लिए साकित रह गया।
وہ باپ جو آج تک اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلتا آیا تھا، جس کی موجودگی میں اذلان شاہ خود کو پہاڑ جتنا طاقتور اور مضبوط سمجھتا تھا، آج وہی اس کے مخالف ہو رہا تھا۔ اذلان شاہ نے پلٹ کر ایک نگاہ میرو پر ڈالی، دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی اور بس اسی لمحے میں فیصلہ ہو گیا۔ اذلان بڑھا اور اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میرو میری بیوی ہے، حویلی میں اس کو بحیثیت اپنی بہو قبول کیجیے، اور اس کی طرف آج کے بعد کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، اور اگر ایسا نہیں تو آج سے میں بھی آپ کا دشمن ہی ہوں۔ چبا چبا کر ایک لفظ ادا کرتے ہوئے اذلان شاہ نے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ سختی سے بھینچے ہوئے میران شاہ کے لب مسکرا دیے۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، اور اگلے ہی پل انہوں نے انگلی کا اشارہ کیا۔ اذلان شاہ نے بے یقین نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھا، اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کس طرح کر سکتے تھے، لیکن اسے انگلی کے اس اشارے کا مطلب پتہ تھا۔ تیزی کے ساتھ سر کو جھکاتا ہوا وہ یکدم گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ نیچے جھکو، اس نے چلا کر میرو سے کہا۔ وہ جو اب تک ان لوگوں کی طرف دیکھ رہی تھی، اچانک ہی سر پر ہاتھ رکھتی نیچے کو جھک گئی۔ تڑا تڑ گولیاں برس رہی تھی۔ میران شاہ کے حکم پر آس پاس کھڑے ہوئے گن مین پاگلوں کی طرح اذلان شاہ کی گاڑی پر گولیاں برسا رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا وہ اندھا دھند گاڑی کو سٹارٹ کیے پیچھے کی سمت جا رہا تھا۔ شکر تھا کہ اس کی گاڑی بلٹ پروف تھی اور وہ گولیوں سے تو محفوظ تھا، لیکن دل کو جو صدمہ لگا تھا وہ تو ناقابل برداشت تھا۔ آندھی اور طوفان کی سپیڈ سے گاڑی چلاتے ہوئے وہ مسلسل حویلی سے دور ہوتا ہوا جا رہا تھا۔ گولیاں اب تک برس رہی تھی۔ سنسناتی ہوئی دائیں بائیں سے گولیاں گزری تو اذلان شاہ کے رگوں پہ میں سنسنی سی دوڑ جاتی۔ پیچھے کانوں پر ہاتھ رکھے میرو تو تقریباً سیٹوں کے نیچے جا گھسی تھی۔ اس نے بھی خوف کے سائے میں ہی پرورش پائی تھی، اور گولیاں، بارود، دشمنی اس کے لیے یہ سب الفاظ نئے نہ تھے، لیکن موت کو اتنے نزدیک سے دیکھنا اس کے لیے بھی آسان نہ تھا۔ باہر آ جاؤ، ہم لوگ کافی دور نکل آئے ہیں اور ہمارے پیچھے بھی کوئی نہیں آیا۔ اذلان شاہ کی ٹھہری ہوئی آواز گاڑی میں گونجی تو کانوں پر ہاتھ رکھ کے خوف زدہ ہوتی ہوئی میرو آہستہ آہستہ اوپر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ حیرت ہے، ارتضیٰ خان کی بیٹی ہونے کے باوجود تم گولیوں سے اتنا ڈرتی ہو۔ اذلان شاہ نے اس کو خوف کے تاثر کو کم کرنا چاہا تو وہ جو زرد پڑ رہی تھی اچانک اس کے چہرے پر سرخی پھیل گئی۔ گولیوں سے کھیلنا میرے بابا جان کا کام ہے، میرا نہیں۔ مجھے تو انہوں نے 7 پردوں میں چھپا کر پالا ہے۔ ویسے کاش اس وقت میرے پاس کوئی گن موجود ہوتی، میں بھی ٹرائی کر لیتی کہ کسی دوسرے پر گولی برسا کر کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس کا اشارہ اپنی طرف پا کر اذلان کے لب مسکرا اٹھے۔ میرو کا غصہ جائز تھا۔ کچھ دیر تو گہری خاموشی چھائی رہی اور اذلان شاہ متوازن اسپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی میں گہری خاموشی اترنے لگی۔ اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں لمبی سڑک صاف نظر آ رہی تھی، اور میرو نے نظر اٹھا کر اذلان کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ وہ بار بار بیک ویو مرر سے دیکھ لیتا تھا کہ کہیں کوئی گاڑی ان کا پیچھا نہ کر رہی ہو۔ یہ وہ چہرہ تھا جس سے میرو کو بے انتہا محبت تھی، لیکن وہ اسے یوں حاصل کرے گی اس کا تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ تھک ہار کر اس نے کھڑکی سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ پتہ نہیں ماما اور بابا کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ پورے گاؤں میں خبر پھیلتے ہی سب لوگوں نے اس کے باپ کا کتنا مذاق اڑایا ہوگا۔ سینکڑوں ملازمین کے پہرے کے باوجود گھر میں گھس کر اذلان شاہ اسے لے گیا تھا۔ دشمن بھی وہ جس کی طرف سے وہ ہر وقت چوکنا رہتے تھے۔ میرو کے اعصاب بھاری ہونے لگے، بے ہوشی کا اثر غالب آنے لگا، اور کبھی وہ غنودگی میں چلی جاتی اور کبھی جھٹکا کھا کر ہوش کی دنیا میں واپس آ جاتی۔ اذلان شاہ نے مڑ کر ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ شادی کے دن بھلا سفید رنگ کون پہنتا ہے؟ اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے سوچا، اور اگلے ہی پل اس کے لب سمٹ گئے۔ گہری ہوتی رات کی تاریکی میں اسے سامنے اپنی منزل نظر آ رہی تھی، مگر منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی ایک رکاوٹ سامنے تھی۔ آسمان سے بوندیں ٹپکنی شروع ہو گئی۔ ٹپا ٹپ برستی بارش نے کب موسلا دھار بارش کا روپ دھار لیا، اذلان شاہ کو پتہ ہی نہ چلا۔ کچی پکی سڑک پر گاڑی چلانا مشکل ہو گیا۔ پیچھے بیٹھی ہوئی میرو بھی مسلسل جھٹکے لگنے سے جاگ اٹھی تھی۔ اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تو اذلان نے اسے تسلی دی۔ فکر مت کرو، یہ راستہ کچا ہے، تیز بارش شروع ہو گئی ہے، اسی لیے پھسلن ہو رہی ہے۔ ہم بس پہنچ ہی گئے ہیں، اس نے باہر جھانکتے ہوئے کہا۔
گاڑی کی لائٹس کی روشنی میں دور ایک چھوٹا سا مکان نظر آ رہا تھا۔ آس پاس درخت ہی درخت تھے جن سے ٹکرا کر گرتی بارش کی بوندیں ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ اذلان شاہ نے مکان کے سامنے گاڑی روکی۔ میرو کو اچانک ہی خوف نے اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اسے تو دیکھ کر ہی مجھے خوف آ رہا ہے، وہ بے ساختہ بولتی چلی گئی۔ اذلان نے چھتری ڈھونڈنے کے لیے گاڑی میں ادھر ادھر دیکھا مگر چھتری کہیں پر بھی موجود نہ تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر ہمت کر کے وہ باہر نکل آیا اور باہر نکلتے ہی ایک سرد سی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ تیز ہوا کے ساتھ بارش کی بوندیں اس سے ٹکرائی تو اسے میرو کی فکر ہوئی۔ اس بارش میں کہیں وہ بیمار ہی نہ پڑ جائے، مگر اندر جانا بھی ضروری تھا۔ جلدی سے باہر آ جاؤ، دیر مت کرنا ورنہ پوری بھیگ جاؤ گی۔ اس نے دروازہ کھول کر ہاتھ آگے بڑھایا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرو نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زمین پر کیچڑ تھا۔ پہلا قدم رکھتے ہی وہ بری طرح سے لڑکھڑائی اور اسی پل اذلان نے اپنے بازو کی مضبوط گرفت میں اسے تھام لیا۔ غربت کا ایک پراثر لمحہ تھا جو ان کے درمیان آ کر خاموشی سے پھیل گیا۔ میرو نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اذلان شاہ نے جیب سے موبائل نکال کر اس کی ٹارچ آن کر لی تھی۔ میرے جتنے بھی ریسٹ ہاؤس اور فارم ہاؤسز ہیں سب کا بابا جان کو پتہ ہے۔ ہر اس وقت ان کے سارے گارڈز وہاں پر موجود ہوں گے کہ جیسے ہی میں وہاں پہنچوں وہ مجھے وہاں سے پکڑ کر بابا جان کے پاس پیش کر دیں گے۔ شہر میں رہ نہیں سکتا کیونکہ تمہارے بابا جان کے آدمیوں کی فوج بھی کم نہیں ہے، اور اس وقت سبھی بھوکے کتوں کی طرح ہمارے پیچھے پڑے ہوں گے، اسی لیے مجبوراً میں تمہیں یہاں لے آیا ہوں۔ اس نے اشارہ کیا تو میرو نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور گویا اس کی جان ہی نکل گئی۔ ریسٹ ہاؤس کے جیسے ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ اندر کہیں اکا دکا روشنیاں جل رہی تھی۔ برستی بارش میں وہ تو کوئی بھوت بنگلہ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ اذلان شاہ نے آواز لگائی تو اندر کچھ کھٹر پٹر کی آوازیں آنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک سفید داڑھی والا شخص باہر نکلا اور اذلان شاہ کو دیکھتے ہی عقیدت سے تقریباً دوہرا ہو گیا۔ چھوٹے سرکار، آپ آنے سے پہلے بتا دیتے، میں مکان کی صفائی کروا دیتا، اس نے کہا تو اذلان شاہ جلدی سے بولا، ساری باتیں یہیں کر لو گے سکندر بابا یا اندر بھی آنے دو گے؟ میں اور میری بیوی بارش میں بھیگ رہے ہیں۔ اس نے اشارہ کیا تو چوکیدار نے چھٹ سے انہیں راستہ دے دیا۔ میرو کا ہاتھ تھام کر وہ اندر داخل ہوا۔ سکندر بابا نے اندر داخل ہوتے ہی ساری روشنیاں جلا دی تھی۔ چھوٹا سا پرسکون سا گھر تھا اور صاف ستھرا۔ باہر برستی بارش کے باوجود اندر سکون تھا۔ اذلان شاہ نے پلٹ کر میرو کی جانب دیکھا اور اگلے ہی لمحے جیسے ٹھہر سا گیا۔ سر سے لے کر پیر تک وہ بھیگ چکی تھی۔ سفید جوڑا لباس کے ساتھ چپک کر جسم کا ہی حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ گیلے بالوں کی لٹیں چہرے اور گردن پر چپکی ہوئی تھی اور وہ جو خوفزدہ نگاہوں سے ریسٹ ہاؤس کا جائزہ لے رہی تھی۔ سرکار، یہ لیں اپنے بیڈ روم کی چابی، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ چوکیدار نے چابی اذلان شاہ کو تھمائی اور خود جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اب یہ کہاں چلا گیا ہے؟ میرو نے گھبرا کر کہا۔ شاید وہ تنہائی میں اذلان شاہ کے ساتھ وقت گزارنے سے گھبرا رہی تھی۔ گھر کے اندر کچن نہیں ہے، کچن باہر ہے تو وہ شاید ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنے گیا ہے۔ یہ میرا بہت پرانا اور خاص ملازم ہے، فکر مت کرو، اور آؤ اندر۔ اس نے میرو کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر اندر کی سمت بڑھ گیا۔ وہ پوری بھیگ چکی تھی۔ اندر کمرے میں پہنچتے ہی اذلان شاہ نے الماری کھولی۔ اوہو یار، یہ تو گڑبڑ ہو گئی۔ یہاں پر میرے کپڑے تو موجود ہیں کیونکہ میں یہاں اکثر آتا جاتا رہتا ہوں، لیکن تمہارے نام کا تو یہاں پر کوئی بھی ڈریس نہیں ہے، بلکہ سرے سے کوئی زنانہ ڈریس ہے ہی نہیں۔ اس نے مڑ کر بیچارگی سے کہا تو میرو نے ایک کھا جانے والی نگاہ اس پر ڈالی۔ مجھے بھگا کر نکاح کرنے کا تو تمہیں پتہ تھا تو رہائش کا بھی بندوبست کر لیتے نا۔ ہم میں اپنے کپڑے جوتے لینے ایک دفعہ اپنے گھر جا کر لاؤں یا ابا جان کو فون کروں کہ میرے لیے جہیز بھیج دیں، کیونکہ میرے شوہر نامدار نے تو صرف گن پوائنٹ پر نکاح کرنا تھا، باقی کچھ نہیں۔ وہ جیسے چڑھ کر بولی تھی۔ پہلے تو اذلان حیران ہوا اور اتنے عرصے میں اس نے پہلی دفعہ میرو کو یوں بولتے سنا تھا۔ یوں لگا جیسے پرانی میرو لوٹ آئی ہو، اور اگلے ہی پل وہ ہنس دیا۔ اس کی بات اسے اب سمجھ آئی تھی۔ یار تم میرے کپڑے پہن لو، اس میں اتنا ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ صبح بارش رکتے ہی تمہیں سب سے پہلے شاپنگ پر لے جاؤں گا۔
وہاں سے جو دل چاہے خرید لینا۔ گھر میں آتے ہی بیویوں کی طرح شاپنگ پر لڑنا شروع کر دیا ہے تم نے تو۔ اگر ایسا ہے تو سن لو، بیویوں کے تو بہت سے حقوق و فرائض ہوتے ہیں، سبھی ادا کرنے پڑیں گے۔ وہ شوخی سے بولا تو میرو سرخ پڑ گئی۔ اذلان شاہ نے الماری سے اپنے لیے سادہ جوڑا نکال لیا تھا۔ ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر اس نے بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا، پہلے تم جا کر چینج کر لو، موسم ٹھنڈا ہے، کہیں تم بیمار نہ پڑ جاؤ۔ اس کے لہجے میں اتنی نرمی تھی کہ میرو کو پچھلا سب کچھ بھولنے لگا، لیکن اگلے ہی پل اسے اذلان شاہ کے گارڈز کا اپنے باپ کو پستول کا بٹ مارنا یاد آ گیا تو وہ کھول اٹھی۔ ایک سرد نگاہ اذلان پر ڈالتے ہوئے وہ خاموشی سے کپڑے اٹھا کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ وہ وہیں کھڑکی کے ساتھ لگا اس کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو کپڑے چینج کر چکی تھی۔ ٹی شرٹ کھلی اور لمبی تھی لیکن اس پر بے حد اچھی لگ رہی تھی۔ سیاہ رنگ کے ٹراؤزر میں اس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ اذلان کی آنکھوں میں ستائش ابھر آئی۔ گیلی ہونے کی وجہ سے وہ اپنی قمیض پہلے ہی اتار چکا تھا۔ بے اختیار ہی وہ میرو کے نزدیک چلا آیا۔ وہ تو آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال سنوار رہی تھی۔ مدھم روشنی میں یوں اسے اپنے ساتھ کھڑے ہوتے دیکھ کر ایک دم چونک گئی۔ جذبات اس کی آنکھوں سے چھلک رہے تھے۔ بھاری سانسوں کی گرمائش میرو کو محسوس ہونے لگی۔ بے اختیار ہی وہ خود میں سمٹ گئی۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے بابا کے ساتھ۔ یہ سب کرنے کا اختیار تمہیں کس نے دیا تھا؟ جب میں نے کہا تھا کہ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی تو پھر یہ زور زبردستی کے نکاح کا آخر کیا مقصد ہے؟ میں وارث خان کی دلہن بننے کے لیے تیار تھی، تم بار بار میرے راستے میں کیوں آ جاتے ہو؟ نم آنکھوں کے ساتھ وہ جیسے خود کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ اذلان شاہ پر ڈھیروں اوس پڑ گئی۔ وہ تو سمجھا تھا کہ شاید میرو نے اپنے اس نکاح کو قبول کر لیا ہے، لیکن وہ تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ بے اختیار ہی وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ میرو، کیا تم واقعی وارث خان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی؟ کیا وہ سب زبردستی نہیں تھا؟ اس کی نگاہوں میں بھی یقینی تھی۔ میرو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ایک پل کے لیے تو اس کا جی چاہا زور سے اقرار کر لے۔ ہاں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ شادی زبردستی تھی، مجھے وارث خان میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں تو ہمیشہ کی طرح تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن انا آڑے آ گئی۔ وہ اذلان ہی تو تھا جس نے اسے عزت سے اپنی بیوی بنانے سے انکار کیا تھا۔ اذلان کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے۔ میرے لیے میرے باپ کی انا اور خودداری زیادہ عزیز ہے۔ تمہارے سامنے ان کو جھکانے سے بہتر ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ تم جیسی کئی لڑکیاں تو مجھے سرے راہ مل جائیں گی۔ ماضی کی ایک یاد اس کے ذہن میں آئی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ بے اختیار ہی وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تم نے مجھے اغوا کیا ہے اذلان، زیادہ مجھ پر شوہروں والے روپ جمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میری شادی تھی اور تم نے شادی کے دن مجھے اغوا کیا۔ میں جیسے ہی یہاں سے باہر نکلی بھاگ جاؤں گی، اور بھاگنے کے بعد سب سے پہلے پولیس میں جا کر تمہارے خلاف رپورٹ لکھواؤں گی۔ بلکہ پولیس میں جانے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ میرے بابا خود ہی تمہارا بہتر بندوبست کر لیں گے۔ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے مجھے چھوڑ دو، ورنہ خود سے تو میں بھاگ ہی جاؤں گی۔ چبا چبا کر ایک ایک لفظ کہتے ہوئے وہ سکون سے جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ اذلان شاہ کے اوپر جیسے کسی نے کھولتا ہوا تیزاب ڈیل دیا تھا۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اسے سامنے لیٹی میرو کی جانب دیکھنے لگا۔ کمرے میں پھیلے اندھیرے اجالے میں ماضی اس کی آنکھوں کے آگے آنے لگا تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ اپنے دوست کامران کی شادی میں ہی اسے دیکھا تھا، جس طرح اذلان شاہ علاقے کے بڑے سردار کا بیٹا تھا، بالکل اسی طرح کچھ فاصلے پر موجود ایک بڑی جاگیر کے مالک ارتضیٰ خان کی وہ اکلوتی بیٹی تھی۔ کامران کا باپ علاقے کا جانا مانا سرکاری افسر تھا، اسی لیے اس کے اکلوتے بیٹے کی شادی پر تمام ہی با اثر افراد کو آنا ضروری تھا۔ میران شاہ کے تو کامران کے باپ کے ساتھ کچھ اچھے خاص تعلقات نہ تھے، لیکن وہ تو اپنے بچپن کے دوست کی شادی میں آئے بغیر نہ رہ سکتا تھا، اسی لیے باپ کی وارننگ کے باوجود وہاں چلا گیا۔ دھیان سے وہاں جانا، میں نے سنا ہے کہ ارتضیٰ خان کی پوری فیملی بھی وہاں آئی ہوگی۔ ہماری اور ان کی سالوں پرانی دشمنی ہے۔ تمہاری پڑھائی کی وجہ سے اب تک میں نے تمہیں اس دشمنی میں انوالو نہیں کیا، لیکن اب جب کہ تمہاری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے اور اب تم میرے ساتھ زمینوں کے معاملات دیکھ رہے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم میرے دشمنوں کو بھی پہچاننا سیکھو۔ اپنی حفاظت خود کرنا، انہوں نے اسے سمجھا کر بھیج دیا تھا۔
یہ الگ بات ہے کہ گارڈز اس کے ساتھ تھے جو ہر قدم پر اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ وہ شاید کامران کی ہونے والی بیوی کی سہیلی تھی۔ اسٹیج پر کامران کی بیوی کو اس کے برابر لا کر بٹھا دیا گیا۔ اپنے دوست کو خوش دیکھ کر وہ بھی بے انتہا خوش تھا۔ جب دودھ کا گلاس ہاتھ میں سنبھالے وہ اپنا بھاری لہنگا سنبھال کر اسٹیج پر چڑھتی ہوئی نظر آئی۔ یہ لیں، یہ والا دودھ پی لیں اور مجھے دودھ پلائی کے پیسے دے دیں، اس نے گھبرا کر کہا تو آس پاس موجود سارے ہی افراد زور سے ہنس پڑے۔ دودھ پلائی کی رقم مانگنے کا یہ کون سا طریقہ تھا؟ ارے ایسے بولو گی تو وہ تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے، اس طرح تھوڑی کہنا تھا، ذرا چالاکی سے کہو۔ پیچھے موجود باقی لڑکیوں نے اسے ٹہوکا دیا تھا تو اس نے جیسے خود کو مضبوط بناتے ہوئے ایک دفعہ پھر کہا، یہ دودھ پلائی کی رسم ہے، اس کے لیے آپ کو مجھے پورے 5 لاکھ روپے دینے پڑیں گے، ورنہ یہ میرے ساتھ آئی ہوئی ساری لڑکیاں مجھ سے بہت لڑائی کریں گی اور مجھے اپنی جیب سے پیسے بھرنے پڑیں گے، پلیز پیسے دے دیں۔ اب کی بار اسے اتنی معصومیت سے کہا کہ کامران کے ساتھ اصلان بھی ہنس پڑا۔ اس نے بے اختیار ہی دلچسپی سے اپنے سامنے کھڑی ہوئی نازک سی لڑکی کو دیکھا تھا جو کہیں سے بھی 17-18 سال سے زیادہ کی نہیں لگ رہی تھی۔ سرخ رنگ کی خوبصورت لباس میں اس کا حسن دمک رہا تھا۔ پیچھے کھڑی لڑکیوں کے ہجوم نے شاید اس کے باپ کے نام کی وجہ سے اسے آگے کیا تھا۔ کامران نے دودھ کا گلاس اٹھانا چاہا لیکن نہ جانے اصلان کو کیا ہوا، اس نے ہاتھ بڑھا کر دودھ کا گلاس اٹھا لیا۔ میرا دوست تو یہ دودھ نہیں پیے گا، کیا پتہ کہ اس کے اندر تم نے زہر ملا کر رکھا ہو، دودھ پینے کے ساتھ ہی بے ہوش ہو جائے۔ ابھی تو اس کی شادی ہوئی ہے، ہم بھلا کیسے یقین کریں کہ اس دودھ میں کچھ نہیں ہے۔ اس کی بات پر کامران نے تو اسے مسکرا کر دیکھا ہی جبکہ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ پیچھے کھڑی لڑکیاں زور سے شور مچا رہی تھی، بولو بھی، جواب دو، ان سے کہو کہ اگر انہیں اتنا ہی شک ہے تو یہ دودھ خود ہی پی کر دیکھ لیں۔ پیچھے والی لڑکیوں نے سرگوشی میں اسے سکھایا تھا جبکہ وہ کبھی اصلان کی جانب دیکھتی جو دلچسپی بھری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا اور کبھی پیچھے سے آنے والی آوازوں کو سنتی۔ اچانک ہی وہ روحان سی ہو گئی۔ چھوڑیں، لائیں مجھے دیں، میں خود ہی پی کر بتا دیتی ہوں کہ اس میں زہر نہیں ہے۔ اس نے دودھ کا گلاس لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو بے ساختہ اصلان کے لب مسکرا اٹھے۔ بے اختیار ہی اس کا ہاتھ اپنی جیب تک آیا تھا اور اگلے ہی 5 لاکھ کا چیک کاٹ کر اس نے میرو کی جانب بڑھا دیا۔ چیک ہاتھ میں تھامتے ہی اس کے چہرے پر ایک بے ساختہ خوشی پھیل گئی تھی۔ اصلان کی ماہر نگاہوں نے دیکھ لیا تھا، سر سے لے کر پیر تک وہ اس نے جو چیزیں پہن رکھی تھی ان کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ یقیناً وہ کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اچانک ہی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے کامران نے اس کے کان میں سرگوشی کی، دھیان رکھو بھائی، تیرے دشمن کی بیٹی ہے، ادھر کا تو سوچنا بھی مت، لاشیں گریں گی لاشیں۔ کامران کی بات پر وہ چونکا۔ دور جاتے ہوئے میرو پر اس نے ایک دفعہ پھر نگاہ ڈالی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھل کھلا کر ہنس رہی تھی اور وہ سب اس کی تعریفیں کر رہی تھی جبکہ وہ ایک ادا سے اپنے بال چھٹکتے ہوئے اپنی کامیابی پر خوش ہو رہی تھی۔ اصلان شاہ نے اس کے پاس نگاہ دوڑائی۔ کئی سیکیورٹی گارڈز نامحسوس انداز میں میرو پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ ان کی گنز کا نشانہ سیدھا اصلان شاہ کی طرف تھا۔ اس کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ کامران کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں یار، رات زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ خود تو وہاں سے نکل آیا لیکن اپنا دل وہیں چھوڑ آیا۔ میرو کی ہنسی، اس کی چہچہاہٹ اور اس کی معصومیت بھری باتیں کچھ بھی ایسا نہ تھا جسے وہ فراموش کر پا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چند روز بعد جب وہ کامران سے ملنے اس کے ڈیرے پر گیا تو دروازے کے باہر کھڑی ارتضیٰ خان کی گاڑی کو دیکھ کر چونک اٹھا۔ ارتضیٰ خان کے گھر سے کون آیا ہے؟ اس نے پوچھا تو کامران حیرت زدہ رہ گیا۔ اپنے دشمن کی گاڑی کو دیکھ کر کوئی اتنا خوش ہوتا ہے کیا؟ ویسے میں بتا دوں کہ اس کی بیٹی میری بیوی کی بہت اچھی دوست ہے اور آج وہ دونوں مل کر کچن میں کوئی عجیب و غریب ڈش پکا رہی ہیں، اس لیے وہ صبح سے آئی ہوئی ہے۔ ارتضیٰ خان ویسے تو کسی پر بھروسہ نہیں کرتا لیکن چونکہ میری بیوی کو وہ بچپن سے جانتا ہے اسی لیے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو گھلنے ملنے دے دیتا ہے، ورنہ تو 7 پردوں میں رکھتا ہے اپنی بیٹی کو۔ اس وقت بھی دیکھو پوری 4 گاڑیاں لائن سے کھڑی ہیں کہ ایک معمولی سی چیخ میرو کے لبوں سے نکلے اور یہ سب قتل عام شروع کر دیں۔ کامران نے ہنستے ہوئے کہا اور خود اندر داخل ہو گیا جبکہ اصلان حیرت سے گاڑیوں کو دیکھتا ہوا اندر چلا آیا۔ زمینوں کے معاملات بابا نے اس کے حوالے کرنا شروع کر دیے تھے اور
ان کی پیچیدگیوں کو دیکھتے ہوئے وہ حیران ہو رہا تھا کہ اتنی دشمنیوں کے بیچ میں بابا جان آخر گزارا کس طرح کر رہے تھے۔ لوگ اب اسلان کے نام سے واقف ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے اندر کا وہ انمیچور لڑکا تو نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا، اور اب جو نظر آتا تھا وہ تھا ایک مضبوط اور میچور اسلان شاہ، مگر یہاں آ کر اس کی ساری میچورٹی ختم ہو جاتی۔ کامران نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود کمرے میں غائب ہو گیا۔ اس گھر میں اسلان کا بچپن سے آنا جانا تھا، کہیں بھی جانے پر روک ٹوک نہ تھی۔ وہ جان بوجھ کر پانی کے بہانے کچن تک چلا آیا۔ دوپٹہ دائیں کندھے سے گزار کر کمر پر باندھے وہ موبائل پر مسلسل کچھ دیکھتے ہوئے پکا رہی تھی۔ ایک نظر موبائل پر ڈالتی اور ڈبے میں سے مسالہ کھول کر ہانڈی میں پھینک دیتی۔ اس کے بعد جلدی جلدی چمچ ہلا کر دوبارہ سے موبائل کی اسکرین پر دیکھنے لگتی۔ یوٹیوب سے دیکھ کر وہ کوئی نئی ریسیپی ٹرائی کر رہی تھی۔ مصروف سے انداز میں کام کرتے ہوئے اس کے بالوں کی لٹیں چہرے پر چھول رہی تھی۔ سیاہ رنگ کے خوبصورت مگر مہنگے لباس میں اس کا سراپا نمایاں ہو رہا تھا۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ اس نے کھنگار کر کہا تو وہ اچانک پلٹی۔ میں آپ کو ملازمہ نظر آتی ہوں کیا؟ دیکھ نہیں رہے میں کھانا پکا رہی ہوں؟ ایک منٹ بھی ادھر ادھر ہوئی تو سارا کھانا جل جائے گا، اتنی محنت ضائع جائے گی۔ پہلے اٹالین بنانا اتنا مشکل ہے، اللہ جانے یہ اٹالین آسان ڈشیں کیوں نہیں کھاتے؟ وہ چڑھ کر بولی تھی، اور ساتھ ہی اس نے اپنے آنسو پینے کی بھی کوشش کی۔ اسلان نے حیران ہوتے ہوئے تھوڑا آگے بڑھ کر پتیلے میں جھانکا اور بڑی مشکل سے اس نے اپنی ہنسی ضبط کی۔ پتیلے میں بڑا ملغوبہ عجیب و غریب شکل اختیار کر چکا تھا۔ پہلی بار اٹالین بنانے کے چکر میں نہ جانے وہ کیا بنا چکی تھی۔ ضبط کرنے کی کوشش کے باوجود اس کے لب مسکرا اٹھے۔ اسے مسکراتا دیکھ کر وہ مزید چڑھ گئی۔ ہنس کیوں رہے ہیں آپ؟ کیا پہلے کبھی اٹالین نہیں کھایا؟ شکل سے اتنے غریب تو نہیں لگتے۔ آپ وہی ہیں نا بابا جان کہہ رہے تھے کہ آپ جیسے چالاک اور مکار لوگوں سے بچ کر رہنا چاہیے، اور اس وقت بھی باہر ایک سیکیورٹی گارڈ تو صرف آپ پر نظر رکھنے کے لیے آیا ہے، ذرا بچ کر ہی رہیں۔ اس نے چمک کر جیسے اسلان کو اطلاع دی تھی۔ وہ محسوس ہوا، اچھا ویسے مجھ پہ نظر رکھنے کے لیے کیوں کہا ہے آپ کے بابا جان نے؟ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے وہیں شیلف کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوا۔ میرو پر اعتماد انداز میں بولی، وہ اس لیے کیونکہ آپ ہمارے دشمن کے بیٹے ہیں اور آپ کسی بھی وقت میری جان لے سکتے ہیں، اسی لیے بابا نے مجھے خاص تاکید کی تھی کہ اس گھر میں جب بھی کبھی مجھے آپ نظر آئیں میں فوراً سے انہیں اطلاع دے دوں۔ اس نے بڑا بنتے ہوئے جیسے اسلان کو اطلاع دی تو وہ ایک دفعہ پھر بھرپور انداز میں مسکرایا۔ تو پھر اطلاع کیوں نہیں دے رہی اپنے بابا جان کو؟ میں تو یہاں پر کھڑا ہوں تمہارے سامنے، اس نے شوخ انداز میں کہا۔ ایک لمحے کے لیے میرو چپ سی ہو گئی۔ میں کیوں انہیں بتاؤں گی؟ مجھے کسی کو مارنے کا شوق تھوڑی ہے، وہ جیسے خفت سے کہتی پلٹ گئی۔ اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ اسلان نے دیکھ لیا تھا صرف اسے ہی میرو کی موجودگی اچھی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ وہ بھی اس کی موجودگی سے خوش تھی۔ اسے ایسے نہیں ایسے پکاتے ہیں، میں تھوڑی سی تمہاری ہیلپ کرتا ہوں۔ اسلان نے آگے بڑھ کر پتیلے میں چند چیزیں ایڈ کی، کھانے کا ذائقہ یکدم تبدیل ہو گیا۔ میرو خوش ہو گئی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے اس کے ساتھ اس نے میرو کی ڈش کو مکمل تیار کر دیا۔ ٹرے میں سرو کرتے ہوئے اسلان نے جب میرو کے چہرے کی جانب دیکھا، وہاں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ اب میں چلتا ہوں، مجھے کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس نے نکلنا چاہا، میرو کی نگاہیں اچانک ہی بے قرار ہو گئی۔ دوبارہ کب آئیں گے؟ وہ بے اختیار ہی پوچھ بیٹھی۔ اسلان بے یقینی سے مڑا۔ کیا تم میرا انتظار کرو گی؟ اس نے پوچھا تو بے اختیار ہی میرو کا سر ہاں میں ہل گیا، اور پھر جیسے وہ خود سے ہی شرمندہ ہو گئی۔ تمہارے بابا جان کو پتہ چل گیا تو تمہیں دوبارہ کبھی یہاں نہیں آنے دیں گے، پتہ ہے نا تمہیں؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ دو اگلے ہی پل اس کا مسکراتا چہرہ تاریک پڑ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ ٹرے اٹھا کر کچن سے باہر نکلتی اس نے مڑ کر اسے دیکھا تک نہ تھا، مگر اسلان کو پتہ نہ تھا کہ ان دونوں کا فاصلہ کتنی جلدی ختم ہو جائے گا۔ موبائل نمبرز کے تبادلے کے بعد اب وہ دن بھر جتنا بھی مصروف ہوتا، میرو کے ایک میسج پر ہی اس کے لب خود بخود مسکرانے لگ جاتے۔ کامران کے گھر وہ ملنے کا بہانہ تو ڈھونڈ ہی لیتے تھے، مگر اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ ارتضیٰ خان کی کھاگ نگاہیں بھانپ چکی تھی کہ وہ ان کی بیٹی پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو انہوں نے اچانک ہی اس کی شادی کا فیصلہ کر دیا۔
وعدے کے مطابق وہ میرو سے ملنے کے لیے کامران کے گھر پہنچا تو وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ میرو کیوں نہیں آئی؟ اس نے کامران سے پوچھا تو اس نے سنجیدگی سے شادی کا ایک کارڈ اذلان کے سامنے رکھ دیا۔ یہ ارتضیٰ خان کے گھر سے آیا ہے، مکمل پروٹوکول کے ساتھ کئی سیکیورٹی گارڈز دینے آئے تھے۔ میرو کی شادی ہے اور شادی کے دن تک اب وہ حویلی سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اذلان شاہ نے یقینی سے کارڈ اٹھا کر نظریں دوڑائی۔ وارث شاہ میرو کا وہ گونچو سا کزن جو کہیں بیرون ملک سے پڑھ کر آیا تھا، وہ اسے کاروباری حلقوں میں کئی دفعہ دیکھ چکا تھا۔ نفرت سے اس نے اپنے ایک ہاتھ کا مکہ میز پر مارا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اپنے باپ کو بتاتا تو دشمنی پر ایک لمبا لیکچر سنتا، لیکن اسے ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ میرو کو اپنانے کا عہد کر چکا تھا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اسے کسی اور کو ہوتے دیکھنا اسے برداشت نہ تھا۔ اذلان شاہ نے سختی سے اپنے لب بھینچے۔ موبائل پر وہ مسلسل میرو سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دوسری جانب مکمل خاموشی تھی، اور آخر کار ایک دن میرو نے اس کی کال اٹھا ہی لی۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب میرو؟ اپنے باپ کو آخر بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنی شادی کو ختم کر دو اور ان کو انکار کر دو، اذلان شاہ نے چھوٹتے ہی کہا۔ دوسری جانب وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ میں اپنے باپ کے سامنے تمہاری محبت کا اقرار نہیں کر سکتی، نہ ہی وہ میری اور تمہاری شادی ہونے دیں گے۔ تم آخر سمجھتے کیوں نہیں ہمارا رشتہ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے؟ وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوئی۔ اذلان شاہ جیسے ٹھہر سا گیا۔ کس صورت میں اس کا لہجہ محتاط تھا۔ اسے پتہ تھا میرو کی جانب سے جو بات اب ہونے والی ہے وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تم اپنے بابا کو منا لو کہ وہ حویلی آ کر میرے بابا جان سے ہاتھ ملا لے تو شاید بابا اس برسوں پرانی دشمنی کو ختم کر کے میری اور تمہاری شادی کروا دے، میرو نے بڑی امید بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اذلان کے جیسے کان تک سرخ ہوئے۔ کیوں؟ میں اپنے بابا جان سے کیوں کہوں کہ وہ تمہارے سامنے جا کر جھک جائے؟ تمہارے بابا جان اگر معافی نہیں مانگ سکتے، دشمنی تو دونوں کی جانب سے ہے، تلخ لہجے میں وہ بولا۔ میرو خاموش رہ گئی تھی اور چند دم تک اس کی بھاری سانسوں کی آوازیں اذلان شاہ کو سنائی دیتی تھی، اور پھر آخر کار اس نے فون کاٹ دیا۔ آخر تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ تم نے اپنے باپ کی طرح مجھے استعمال کیا ہے نا؟ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آخر تم بیٹی کس کی ہو؟ ارتضیٰ خان کی، جسے دھوکہ دہی میں کمال حاصل ہے۔ تو تم نے بھی مجھے دھوکہ دیا۔ مجھے بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارے جیسی کئی لڑکیاں میرے ایک اشارے پر میری جانب چلی آئیں گی۔ موبائل پر میسج ٹائپ کر کے اس نے میرو کے نمبر پر بھیجا اور موبائل اٹھا کر پٹخ دیا۔ دوسری جانب میرو نے اس کا میسج پڑھا اور آنکھ سے ٹپکتے آنسوں کو صاف کر لیا۔ اب وہ اسے کیا بتاتے کہ باپ نے اپنی عزت کی لاش دے کر اسے خاموشی سے شادی کرنے پر مجبور کر لیا تھا، مگر یہ بات اذلان نہ مان سکتا تھا اور نہ ہی ماننے والا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نکاح کے عین روز وہ اپنے گن مینس کی موجودگی میں اسے وہاں سے اٹھا کر لے آیا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ آگے اس کے گھر والے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میرو سامنے بیڈ پر لیٹی گہری نیند میں جا چکی تھی، جبکہ وہ خاموش کھڑا یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ باہر برستی بارش رک چکی تھی۔ گہری سانس لے کر وہ پلٹا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ رات قطرہ قطرہ بھیگتی رہی اور آخر کار صبح نمودار ہو گئی۔ میرو کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک انجان بیڈ پر پا کر وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، علاقائی طرز پر سجا ہوا، شاید اذلان کے اس گھر کی سجاوٹ اس بوڑھے چوکیدار نے خود ہی کی تھی۔ میرو کی نگاہ اس پر پڑی جو بے خبر صوفے پر گہری نیند سو رہا تھا۔ اسے چند لمحے دیکھتے رہنے کے بعد وہ خاموشی سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ چند ہفتوں میں ہی وہ اپنی عمر سے کتنی بڑی اور سنجیدہ ہو گئی تھی۔ میچورٹی اتنی جلدی اس میں اتر آئی کہ وہ خود حیران رہ گئی۔ چھوٹے سے گھر میں سکون چھایا تھا۔ باہر برآمدے کے پار نظر آتے صحن میں رات کی بارش کے نشانات واضح تھے۔ صحن دھل دھلا کر صاف ہو گیا تھا اور سرخ اینٹیں نظر آ رہی تھی۔ کنارے پر رکھے ہوئے گملے مزید سرسبز ہو گئے تھے اور آہستگی سے مین دروازہ کھولتے ہوئے میرو باہر نکل آئی۔ کل رات پر اسرار نظر آنے والے جنگلات اور درخت اب انتہائی نکھرے نکھرے لگ رہے تھے۔ میرو کو سکون سا محسوس ہونے لگا۔ اچانک ہی وہ چونکی۔ دور سے گاڑیوں کی ایک لمبی قطار آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ خوف کی ایک لہر میرو کے اندر دوڑ گئی۔ الٹے قدموں اندر بھاگی۔
اذلان ابھی تک بے خبر سو رہا تھا۔ اذلان، اذلان اٹھو، کوئی آ رہا ہے۔ اس نے بے خبر سوئے اذلان کو جھنجھوڑا تو وہ یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ یہاں کون آئے گا؟ اس گھر کا کسی کو نہیں پتہ، مگر وہ خود بے خبر تھا۔ باہر دروازے پر رکتی گاڑیوں کے ٹائروں کی آوازوں نے اسے بتا دیا کہ کوئی تو تھا جو اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ پہنچا تھا۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اس نے حیرت سے دیکھا اور اگلے ہی پل اس کے ذہن میں چھماکا سا ہوا۔ ٹریکر؟ او میرے خدا، میری اس گاڑی میں تو ٹریکر لگا ہوا ہے۔ آج سے پہلے میں یہاں ہمیشہ اپنی چھوٹی گاڑی میں آیا کرتا تھا، اور آج میں بڑی گاڑی لے کر آ گیا، لیکن بابا کو یہاں کا پتہ چل گیا۔ وہ پچھتاوے سے اپنے ماتھے کو مسل رہا تھا۔ باہر بوڑھا چوکیدار ان لوگوں کو اندر آنے سے روک رہا تھا جن کے جوتوں کی دھمک سے میرو کا دل سہما جا رہا تھا۔ اچانک ہی اذلان نے کمرے کا دروازہ کھولا اور خود باہر نکل گیا۔ باہر میران شاہ کھڑے تھے اور ان کے پیچھے درجن بھر سیکیورٹی گارڈز۔ اپنے باپ کو دھوکہ دے کر کہاں جاؤ گے اذلان؟ وہ بھی اس لڑکی کی خاطر؟ کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ تمہیں اس مقام تک پہنچانے والا میں ہی ہوں؟ میران شاہ نے طنزیہ لہجے میں کہا تو اذلان نے ایک گہری سانس بھری۔ میری بیوی کے بارے میں اس طرح بات کرنی چھوڑ دیں بابا جان، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بے شک آپ میرے باپ ہیں، میرے لیے ہر رشتہ اہم ہے، لیکن میں میرو سے محبت کرتا ہوں اور میں نے اسے نکاح کر لیا ہے۔ اب میں جہاں بھی رہوں گا اس کے ساتھ ہی رہوں گا۔ اگر آپ ہمارے رشتے کو تسلیم کر لیں گے تو میں حویلی چلنے پر تیار ہوں۔ اس کی بات پر میران شاہ چند لمحے تب تو اسے دیکھتے رہے اور پھر اچانک ہی فضا میں ایک عجیب سی آواز گونجی۔ اس سے کیا پوچھتے ہو؟ کیا تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دوں گا بھی یا نہیں؟ اذلان کے ساتھ ساتھ میرو کی آنکھیں بھی حیرت کے مارے پھیل گئی تھی۔ ان دونوں نے ہی مڑ کر اس سمت دیکھا۔ میران شاہ کی گاڑی میں سے ارتضیٰ خان نکل کر باہر آ رہا تھا۔ یہ حیرت کا وہ جھٹکا تھا جس نے اذلان اور میرو دونوں کو ہی گنگ کر دیا۔ بابا جان آپ؟ میرو کے لبوں سے سرسراتے ہوئے نکلا۔ مرتضیٰ خان کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میرو کی آنکھوں میں بے چینی اتر آئی اور وہ لپک کر 2 قدم آگے بڑھی۔ اذلان پیچھے رہ گیا۔ باپ سامنے تھا۔ ارتضیٰ خان نے اپنے بازو پھیلا دیے۔ میرو بھاگ کر ان کے سینے سے لگ جانا چاہتی تھی اور یہی تو وہ چاہتی تھی، اپنے باپ کے پاس واپس پلٹ جانا۔ پیچھے کھڑے اذلان شاہ کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ سارا کھیل اسے برباد ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میرو اپنے باپ کے پاس واپس جا رہی تھی تو کیا اسے بالکل بھی اذلان سے محبت نہ تھی؟ وہ سب جھوٹ تھا۔ آگے بڑھتی ہوئی میرو کے قدم اچانک جیسے تھم سے گئے۔ نہیں بابا، میں آپ سے محبت ضرور کرتی ہوں، لیکن جو کچھ اب ہو چکا ہے اس کے بعد میں واپس حویلی نہیں جا سکتی۔ اب میں اذلان کی بیوی ہوں اور سچ تو یہ ہے کہ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ کاش آپ میری محبت کو سمجھ پاتے اور جلد بازی میں وارث کے ساتھ میرا نکاح نہ رکھتے۔ برسوں پرانی اس دشمنی نے آپ لوگوں کو دیا ہی کیا ہے سوائے خون اور خرابے اور لاشوں کے؟ میں اذلان کے ساتھ رہوں گی، چاہے تو آپ مجھے زندہ رہنے دیں یا مار دیں۔ جو اذلان سے 2 قدم آگے کھڑی تھی 2 قدم پیچھے اٹھاتے ہوئے واپس اذلان کے برابر جا کر کھڑی ہو گئی۔ اذلان کا سر جیسے فخر سے بلند ہو گیا۔ اس کے دل پر دھرا بھاری بوجھ ہٹ گیا تھا اور اب بے شک سامنے کھڑے افراد ہوتے اسے گولی اسے بھون بھی دیتے تب بھی اسے کوئی فرق نہ پڑتا۔ میرو اس کے ساتھ تھی اور اس کی محبت نے جیسے اسے ایک دفعہ پھر زندہ کر دیا۔ اس نے آہستگی سے ساتھ کھڑی اپنی بیوی کا ہاتھ تھام لیا۔ میرو نے مڑ کر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ وہ دونوں ہی مرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے اور سامنے کھڑے ارتضیٰ خان اور میران شاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میران شاہ نے اپنی گن کا رخ اذلان شاہ کی طرف کر لیا اور ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ جوان بیٹا سامنے کھڑا تھا، زندگی بھر کی کمائی جسے وہ اپنے ہاتھوں سے ختم کر دینا چاہتے تھے، اسے بھی اسی دشمنی کی بھینٹ چڑھا دینا چاہتے تھے جن کی وجہ انہیں خود نہیں معلوم تھی۔ نسلوں در نسلوں سے منتقل ہونے والی اس دشمنی نے پہلے ہی ان کا آدھا خاندان کھا لیا تھا اور اس نے ایک نظر اپنے حریف کو دیکھا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنی گن نکال لی۔ اس کا رخ میرو کی جانب تھا۔ میرو نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس دشمنی کا انجام یہی ہونا تھا۔ وہ دونوں یہ بات اچھی طرح جانتے تھے اور تبھی میران شاہ کی آواز گونجی، وہ جو کہہ رہے تھے کہ اسے سنتے ہی اذلان کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا جو اپنے ہاتھ میں موجود پستول کو نیچے پھینک کر
اب ارتضیٰ خان کے سامنے کھڑا تھا۔ ویسے تو یہ بالکل ایک ڈرامائی سچویشن ہو گئی ہے۔ برسوں پرانی دشمنی اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ میں یا تمہیں ایک دوسرے کی جان بھی لے لیں، تب بھی ہمارے بچے اس دشمنی کو نبھا سکتے تھے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے بچے تو ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو گئے۔ یہ دشمنی تو اسی روز ختم ہو گئی تھی جب میرے بیٹے نے تمہاری بیٹی سے محبت کی۔ ہر جواب میں اسے بھی محبت کا پیغام ملا۔ کیا میں اور تم دو بڈھے اس دشمنی کو نبھانے کی طاقت رکھتے ہیں؟ اذلان شاہ سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ ارتضیٰ خان چند لمحے کے لیے ساکت سا ہو گیا اور پھر اچانک اس کے ہاتھ کپ کپ آنے لگے۔ میرو کے سوا اس کی کوئی اولاد تو تھی نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ میرو ہی نہیں رہی تو وہ کس کے لیے اس دشمنی کو نبھائے گا۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا اور آس پاس کھڑے سارے ہی افراد ہکا بکا رہ گئے تھے۔ سالوں پرانے جانے دشمن ایک دوسرے کے سامنے نہتے کھڑے تھے۔ ان کی اولادوں نے انہیں مجبور کر دیا تھا کہ وہ دشمنی کی بجائے دوستی کی طرف بڑھ جائے۔ پہل میں کرتا ہوں ارتضیٰ خان، کیونکہ میں لڑکے کا باپ ہوں۔ رشتہ لے کر جانے میں تو ہمیشہ لڑکے والے ہی پہل کرتے ہیں نا۔ میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ سالوں پرانی دشمنی کو بھول جاؤ۔ اپنی بیٹی کے لیے میرے بیٹے کا رشتہ قبول کر لو۔ اسے شان سے میرے بیٹے کے ساتھ رخصت کرو۔ میری کوئی بیٹی نہیں اور میں اسے بیٹی بنا کر رکھوں گا۔ ختم کرو اس سالوں پرانی دشمنی کو جس نے ہم لوگوں کو کچھ نہیں دیا سوائے نفرت، تنگی اور ہر وقت کی پریشانی کے۔ اگر میرے پہل کرنے سے تمہیں خوشی ملتی ہے تو اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ میران شاہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا۔ سامنے کھڑے ارتضیٰ خان چونک اٹھے تھے اور انہوں نے ایک نگاہ پیچھے کھڑی میرو پر ڈالی جس نے مضبوطی سے میران شاہ کا بازو تھام رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر اصرار تھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ پلیز بابا جان مان جائے۔ میں اذلان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ گہری سانس لیتے ہوئے ارتضیٰ خان نے اپنا ہاتھ میران شاہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ گرم جوشی سے دونوں کے ہاتھ ملانے پر صرف دشمنی ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ انہوں نے اچانک ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ خوشی کے مارے میرو کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے اور اذلان وہ تب تک بے یقین نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ اس کی محبت جیت گئی تھی۔ سالوں پرانی دشمنی ہار گئی تھی۔ صرف ایک ماہ بعد ہی شاندار رخصتی کے بعد وہ اس کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے قدموں کی آواز سنتے ہی میرو نے اپنا سر جھکا لیا۔ شکر ہے کہ آج سفید رنگ کے جوڑے کا انتخاب نہیں کیا۔ سچ بتاؤں تو سفید رنگ کے جوڑے میں دلہن میں نے پہلی دفعہ دیکھی تھی اور تم اس روز بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ شرارت سے کہتا ہوا اس کے سامنے بیٹھا تو سرخ پڑتے ہوئے وہ اپنے لب کو چلنے لگی۔ یہ رنگ تم پر غضب ڈھا رہا ہے۔ آج لگ رہا ہے نا کہ تم اذلان شاہ کی دلہن ہو۔ آخرکار میں نے تمہیں پا ہی لیا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے محبت سے کہا تھا۔ میرو کا سر کچھ اور جھک گیا اور کیا بات ہے، تم اتنا چپ کیوں ہو؟ اذلان نے محبت سے پوچھا تو وہ اچانک سر اٹھا کر بولی، آج تو الماری میں میرے لیے کپڑے موجود ہیں نا، یا پھر آج بھی مجھے وہ ڈھیلی ڈھالی سی ٹی شرٹ پہن کر گزارا کرنا پڑے گا؟ اس نے اچانک پوچھا تو اذلان ایک لمحے کے لیے تو حیران ہوا اور پھر زور سے ہنس پڑا۔ ارے نہیں بھائی، اب تو سارا انتظام کر کے لایا ہوں، ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، جو حکم کرو گی اسی وقت حاضر کر دوں گا۔ آخر کو میں تمہارا غلام جو ٹھہرا۔ سینے پر ہاتھ رکھتے وہ تھوڑا سا آگے کی جانب جھکا تو میرو کے لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ محبتوں کی تکمیل کا یہ منظر بے حد خوبصورت تھا۔